نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس پروردگار نے ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کیا۔ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا اور پیدا ہوتے ہی نصیب کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب کائنات قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی تلاوت کرو جو تمہیں آسان لگے اس میں سے، یا جتنا تم آسانی سے کر سکو۔ تو تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اور امر خداوندی وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دیں اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رکنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ کلام ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کے ایک ایک لفظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں پڑھنے والے کو، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں۔ اور پھر پڑھ کے آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، تو ہر حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو صرف الف لام میم کے پڑھنے پہ اللہ 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ہر حرف پہ اللہ کی طرف سے نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو دیا کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو، یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ روز قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے۔ قرآن کریم کا ایک حق ہے ہم پہ، اور وہ حق ہے کہ ایک سال میں قرآن کریم کا ختم کیا جائے، قرآن کریم کی تکمیل کی جائے، روز اسے پڑھ کے پورے سال میں قرآن کریم کو ختم کیا جائے۔ رمضان المبارک میں تو سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی 11 مہینے قرآن کریم کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کا پڑھنا تمام وظائف میں سب سے افضل ترین وظیفہ ہے۔ یہ جتنا کوئی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا کی آسانیاں پیدا کریں گے۔ جو قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یہ قرآن دنیا میں بھی ساتھی ہے، یہ قرآن قبر میں بھی ساتھی ہے، اور یہ قرآن آخرت میں بھی بندے کا ساتھی ہوگا جو اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شخص قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ اجر ہے۔ اصل قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے ہی نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ابتدا میں اس کا تعارف یوں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم کا تعارف یہ ہے، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، اس میں کسی چیز میں بھی کوئی شک نہیں، کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور متقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے۔ معیار اللہ نے تقوی کو بنا دیا، اس لیے جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے سمجھے۔ جب قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے ملے گا، اس میں تقوی، اس کی زندگی میں تقوی شامل ہو جائے گا، اور وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں، اور دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ کا حکم فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرا پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس پہ شکر کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں
اسلام والا بنایا، ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، وگرنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ دین سے محروم ہیں۔ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم مرگ اس نعمت کا ساتھ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔